اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حرکات اور نون تنوین کو پڑھ چکے ہیں۔ امید ہے جو چیزیں میں نے آپ کو پچھلی تختیوں میں بتائی ہیں وہ ساری کی ساری آپ نے اچھی طرح تیار کر لی ہوں گی اور اگلی تختی کے لیے آپ مکمل طور پر ریڈی ہوں گے۔ ابھی ہم یہ حروف جو لکھے ہوئے ہیں ان کو پڑھیں گے۔ ان حروف کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں۔ ان حروف کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ یہاں پر سب سے اوپر ایک الحروف الحلقیہ لکھا ہوا ہے اور اس کے بعد الحروف الشفویہ اور اس کے بعد نیچے الحروف اللسانیہ۔ ان حروف کو لکھنے کا مقصد صرف مخارج بتانا ہے اور اس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ ویسے اگر آپ نون تنوین کی جیسا تختی ہم نے پڑھی تھی تو وہاں میں نے اخفاء اور اظہار کے بارے میں بتایا تھا۔ اظہار کے بارے میں آگے حروف آ رہے ہیں، لیکن حروف حلقی کیونکہ آسان سمجھا جاتا ہے اور سارے لوگ حروف الحلقی کہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو اس لیے اس کو آسان سمجھا جاتا ہے اور سب لوگ تقریباً حروف حلقی کو یاد کرتے ہیں۔ حروف حلقی یہاں پاکستان میں ان کو کہا جاتا ہے اور یہ وہ حروف ہیں جو گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو حروف ہیں حلق کے آخری حصے سے، اس کے بعد درمیانے حصے سے اور اس کے بعد شروع والے حصے سے ادا ہونے والے حروف لکھے گئے ہیں۔ یہ ہو گیا گلے والے حروف، اور یہ والے جو ہیں یہ 4 حروف ہونٹوں والے ہیں۔ تو شفوی شفتین ہونٹوں کو کہا جاتا ہے اور حلقی حلق گلے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ حروف یہاں پر لکھے گئے ہیں۔ تو یہ الف نہیں ہے، کچھ لوگ اس کو الف پڑھتے ہیں، اور گلے سے حمزہ ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا عین حا غین خا، یہ حروف ہو گئے۔ اس کے بعد حروف شفوی ہیں، یعنی ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف، فا واو با میم، یہ اندر سے لے کے باہر والی سائڈ پہ اس کو لیا گیا ہے۔ یہ والا حرف جو ہے ہونٹوں کے اندر والی سائڈ سے ہے، اس کا دانتوں سے بھی تعلق ہے، اور یہ خشک حصے سے ہونٹوں کے ادا ہوتا ہے۔ آگے الحروف اللسانیہ، یہ جو اردو قاعدے ہیں ان کے اندر حروف وسطی کے نام سے لکھے جاتے ہیں۔ حروف وسطی مطلب درمیان والے حصے سے۔ ہم نے اوپر پڑھا ہے گلے والے حروف، اس کے بعد پڑھا ہے ہونٹوں والے حروف۔ ان دونوں کے درمیان میں جو حروف آتے ہیں مخارج کے حساب سے یہ سارے حروف ہیں۔ تو یہ 18 حروف ہیں، ان کو آپ نے صرف مخارج کے لیے ہی یاد کرنا ہے۔ تو زبان کی جڑ سے لے کے زبان کے سرے تک ان حروف کے مخارج کو بتایا گیا ہے۔ یہاں پر ہم کہیں گے قاف کاف جیم شین یا واد لام نون را وا دال تا صاد سین زا وا ذال ذا، یہ ہیں حروف۔ یہاں پر صرف مخارج بتانا مقصد ہے، زبانی یاد کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، صرف یہ اوپر والی لائن ہی بچوں کو یاد کروا دینی چاہیے۔ ویسے ان حروف کے مخارج بچوں کو اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ امید ہے یہاں پر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ساری آپ کو سمجھ لگ گئی ہوں گی۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور کمنٹ باکس میں بھی اس بارے میں آپ کوئی سوال کر سکتے ہیں، اور ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ کا نمبر بھی
نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، اس پر ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔